فیصل آباد کے قریب ایک فیکٹری کے اندر ایک شخص ملازم ہوتا ہے، اس کے گھر میں ایک بیوی اور 12 سال کا بچہ، چھوٹا سا گھرانہ، وہ مہینے کا اتنا کما لیتا تھا کہ اس کا بیوی بچہ اور وہ دن بھر کی روٹی کھا سکتے تھے اور اس کو ایک اچھے اسکول میں پڑھا سکتے تھے. نہ ہی تو وہ زیادہ ہوتا تھا کہ وہ سیونگ کریں بچائیں، نہ ہی اتنا کم ہوتا تھا کہ انہیں کسی سے قرضہ اٹھانا پڑے. اس طرح سے ان کی زندگی اچھی چل رہی تھی، گزارا ہو رہا تھا. لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دن فیکٹری جاتے ہوئے اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس حادثے میں اس کی جان چلی جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اب پیچھے سے اس کی بیوی اور بیٹے کے اوپر آفتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو ان کا سائبان ان کے سر سے چھن جاتا ہے اور دوسرا ان کو اب پیسوں کے روزگار کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بیوی فیصلہ کرتی ہے کہ اب اپنے بیٹے کو پڑھائی سے ہٹا کر کسی طرف کام کے اوپر لگا دیتی ہے، کچھ سکھانا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس کو سیکھتے سیکھتے کام کرتے کرتے بھی کچھ مہینے لگ جائیں گے، سال بھی لگ سکتے ہیں، تو ان کو کچھ پیسے چاہیے تھے جو فی الوقت ان کی مدد پوری کر سکیں. بہت سوچتی ہے، دن رات پریشان ہوتی ہے. پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کا سیٹ ہے جو کہ اسے شادی کے اوپر گفٹ کیا گیا تھا، تو وہ اس کو بیچ کر اتنے پیسے آ جائیں گے کہ اس کو کوئی کام سکھا سکے اور کچھ مہینوں کی دال روٹی گھر کی چل سکے. اس کا جو بچے کا چاچا ہوتا ہے وہ سونار ہوتا ہے، سونے کی دکان پر ہوتا ہے، تو وہ سونے کا سیٹ اپنے بیٹے کو دیکھ کر دیور کی دکان کے اوپر، چاچو کی دکان کے اوپر بھیج دیتی ہے. جب وہ وہاں لے کر جاتا ہے، اس کا چاچو سونے کا سیٹ دیکھتا ہے، وہ اس کو واپس کر دیتا ہے اور گھر پیغام پہنچاتا ہے کہ اس وقت آج کل مارکیٹ میں سونے کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ گرا ہوا ہے، تو اس کو بیچنے کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا، تو اسے ضرورت کے وقت کے لیے سنبھال لیں. آپ اس کو علی کو کام سکھانا چاہتی ہیں تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، کام بھی سکھاتا ہوں اور ایڈوانس میں تنخواہ بھی دے دیتا ہوں. اور انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہی تو چیز چاہیے ہوتی ہے. وہ ایڈوانس اس کو تنخواہ دے دیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھ کے کام سکھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کام سیکھتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے گھر کا گزارا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے جو مالی حالات ہوتے ہیں وہ بالکل بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اب اس کی شادی کا وقت آتا ہے، تو اب ان کو اس سیٹ کی دوبارہ سے ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو بیچ کر آج کے وقت کے مطابق، ماڈرن وقت کے مطابق کوئی اچھا سا سونے کی چیز بنوا سکیں. تو وہ واپس سے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ وہ سونے کا سیٹ نکالیں، دیکھتے ہیں اس کو کتنے پیسے لگیں، کیونکہ اب تو وہ بھی کام سیکھ چکا ہوتا ہے، تو میں اس کے اوپر کام کر کے اس کو مولڈ کر لیتا ہوں، موڈیفائی کر لیتا ہوں آج کے وقت کے مطابق، اور یہ ہمارے اس وقت کام آ جائے گا. اس کی بیوی ضرورت کے لیے رکھا ہوتا ہے، اس کو نکال کر دیتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو نقلی ہے. تو وہ اور اس کی ماں دیکھتے ہیں کہ یہ تو نقلی اتنے عرصے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. پھر وہ واپس اپنے چاچو کی دکان پہ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ اتنے سال پہلے میں آپ کے پاس لے کر آیا تھا اور آپ نے تب مجھے کہا تھا کہ اس کو ابھی رکھ لو، ابھی سونے کا ریٹ بہت کم ہے، آپ نے اس وقت مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ تو اصلی ہے نہیں، نقلی ہے. تو اس کا چاچو اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اگر اس وقت میں یہ بتا دیتا تو تمہاری ماں کے دل میں شاید کہیں نہ کہیں یہ خیال آ جاتا کہ ضرورت کے وقت میں یہ ہمیں بھی لوٹنے کی، ہمارے مال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں ورغلار ہے، جان بوجھ کے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے، اس لیے اس نے یہ سونے کا سیٹ خود رکھ لیا اور ہمیں کہہ دیا کہ نقلی ہے تاکہ ہمارے کام نہ یہ خود استعمال کر سکے اور آپ لوگوں کے دل میں شک و شبہات پیدا ہوتے، وسوسے پیدا ہوتے. تو اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا، تو اب جب کہ تم خود سیکھ چکے ہو تو اب تمہیں پتہ چلا ہے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے چاچو کے گلے لگ جاتا ہے. سیم اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں بھی کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہر شخص بہت زیادہ ججمنٹل ہے. ہم دوسروں کے اوپر آسانی سے جج کر لیتے ہیں کہ اس نے کی اس بات کے پیچھے یہ چیز ہے، اور نیگیٹو طریقے میں ہم لوگ زیادہ جج کرتے ہیں. موسٹلی ہم کرتے ہی نیگیٹو طریقوں میں. ہم اپنے لیے تو لائر ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں وکیل ہوتے ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوتی ہے، ہم اس کو ریشنلائز کرنے کی، ہم خود کے وکیل کرنے کی کہ اس وجہ سے ہم نے یہ کیا، اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا، ہمارے یہ سوچنے، ہمارے یہ کہنے کے پیچھے ہم نے کچھ غلط بھی کیا ہوگا، تو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا نقطہ نکل لے، کوئی ایسا نقطہ چیز ہم پکڑ لیں جس کی بنیاد پر ہم دوسرے کو جھوٹا کہلا سکیں، دوسرے کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال دیں، ہمارے اوپر نہ آئے، اور ہم دوسروں کی زندگیوں میں جج بن کر ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سے ہم نے زندگی میں کبھی ملے نہیں ہوتے، کبھی کوئی بات نہیں کی ہوتی، دور سے ہی آتے جاتے کہیں ہیلو ہائی ہوتی ہے اور ہم ان کو دیکھ کر بھی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سکے کے
دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہماری طرف ہے، دوسرا سامنے کی طرف ہے. اپنی طرف کا شاید ہمیں نظر آ رہا ہوگا، دوسری طرف کا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہر شخص کی زندگی کے کچھ نہ کچھ امتحانات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کسی سرٹن طریقے میں بیہیو بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس دن میں کیا کیا ہوا، کیا کیا گزرا، کس وجہ سے وہ ویسا بول رہا تھا، کس وجہ سے وہ ویسا دکھ رہا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی زندگی کے جج مت بنیں، اپنی بھی زندگی کے جج مت بنیں، ہم وکیل بنیں. اور جب ہم جج کرتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے دو چیزوں پہ جج کرتے ہیں لوگ، یا تو ان کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے وہی ملبہ وہی چیزیں دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم جو بولتے ہیں ہم دوسروں کے بارے میں نہیں بتا رہے ہوتے بول کر کہ وہ کیسے ہیں، ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دراصل ہم کیسے ہیں. تو یہ ہم جو بھی ججمنٹس کرتے ہیں، جو بھی سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں، تو وہ الٹا ہمارے اوپر آتی ہیں، ہماری پرسنالٹی کو، ہمارے رویوں کو درشا رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح کے شخص ہیں، لوگ ہیں. تو پہلی چیز، ہم اپنی کمیوں کو، ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر فیلیئر ہے تو شیم کے طور پر، شرمندگی ہوتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے ہم دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری چیز، یا اگر کسی شخص کے اندر بہت زیادہ سکلز ہیں، بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، لوگ بھی اسے کہتے ہیں، اس کو خود کو بھی لگتا ہے کہ اس نے بہت کچھ اچیو کر لیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کیس میں بھی ہم دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، دوسروں کو نہیں پتہ. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ جس راستے سے گزرے ہیں وہ آپ کا ایک راستہ ہے، دوسرے کس کس راستے سے گزرے ہیں، کس کس سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں، وہ مختلف تجربات ہیں. ان تجربات کا ہم اپنے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جب بھی ہم کمی کے اندر یا خود کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کو جج کرتے ہیں، ان دونوں صورتحال میں ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے. ہم نیا سننے، نیا سوچنے، نیا سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، ہماری لرننگ نہیں ہوتی، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اپنے لیے بہتر ہے، ہماری سیلف اسٹیم کو، ہماری سیلف رسپیکٹ کو کم کرتا ہے، ہماری سیلف گروتھ کو یہ چیز کم کرتی ہے. تو کوشش کریں نیکسٹ ٹائم سے کسی کو بھی جج کرنے سے پہلے دو چیزیں پوچھیں. ایک یہ پوچھیں کہ آپ جس کو جج کر رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ، جو سوچ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کسی کو لے کر، اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کیا کیا ایویڈنس ہیں، کیا کیا پروفز ہیں جو آپ کی بات کو سچ ثابت کرتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیں کہ کون کون سے اینٹی ایویڈنس ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سوچ، آپ کے بیان کے خلاف جاتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو سوچیں، اور جس چیز کا پلڑا بھاری ہوگا تو ضرور اس کے حق میں آپ اپنی رائے رکھیں، لیکن مثبت طریقے سے، تاکہ نہ ہی تو کوئی اور ہرٹ ہو، نہ ہی ہم ہرٹ ہوں، تاکہ ہماری اور ہمارے ارد گرد تمام لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ضرور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.